اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا صلوات عزیزان محترم، انسان سے متعلق موضوعات میں سے ایک موضوع اور نہایت اہم موضوع وہ روح انسان ہے، انسان کی روح۔ چونکہ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ جسم ایک مادی چیز ہے، لہٰذا اس کے جو تقاضے ہیں وہ بھی مادی تقاضے ہیں۔ اس کو کھانے کے واسطے غذا چاہیے، پہننے کے واسطے کپڑا چاہیے، رہنے کے واسطے مکان چاہیے، لیکن جو روح ہے وہ مادی نہیں ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے، وہ امر رب سے ہے، وہ عالم خلق سے نہیں ہے، وہ امر رب سے ہے، وہ ایک نورانی مخلوق ہے۔ تو لہٰذا روح کو ان مادی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ نورانی ہے تو اس کی غذا جو ہے وہ بھی نورانی ہونی چاہیے۔ لہٰذا روح کی غذا روٹی، کپڑا، مکان اور یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ضروریات نہیں ہیں روح کی۔ روح کی جو غذا ہے اور روح کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ ذکر پروردگار ہے، وہ ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام ہے۔ جسم اور روح، جسم اسی طرح ہے جیسے کہ کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہے اور ایک سافٹ ویئر ہے۔ یہ رات میں نے پروفیسر امتیاز صاحب سے اس جملے کی تصدیق بھی لی اور انہوں نے بھی تائید کی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ یہ جسم جو ہے وہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کی طرح ہے اور روح جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے اس کا۔ لہٰذا روح امر غیبی ہے، یہ محسوسات میں سے نہیں ہے جس کو حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم ادراک کر سکیں، آثار سے یہ پہچانی جاتی ہے۔
آثار سے اس کا ادراک ہوتا ہے۔ لہذا اگر ایک انسان کے اندر روح موجود ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر روح ہے؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، بول رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو یہ سارے آثار جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ روح موجود ہے۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی تفصیل نہ قرآن مجید نے بتائی ہے، نہ پیغمبر اسلام نے بتائی ہے اس کی تفصیل، اور نہ ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ شاید حکمت اس میں یہی تھی کہ روح جو ہے اس کی حقیقت انسان کو معلوم نہ ہو، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روح کی حقیقت کو سمجھے، یا پتہ نہیں اللہ کے یہ ہے کہ مشیت میں کچھ اور ہے کہ روح کی حقیقت جو ہے وہ انسان سے مخفی رکھی گئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہودیوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر ان سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ اس کی حقیقت نہ بتائیں، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ تو لہٰذا یہودیوں نے کفار سے کہا، کفار قریش سے، کہ دیکھو یہ جو آپ کے ہاں نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان سے ذرا پوچھے روح کی حقیقت کے بارے میں۔ اگر انہوں نے روح کی حقیقت بتلا دی تو سمجھ لینا کہ یہ نبی نہیں ہے یہ، اور اگر نہ بتائی انہوں نے روح کی حقیقت تو یقین جاننا کہ یہی جو ہے وہ آخری نبی ہے۔ تو کفار قریش نے آ کر پوچھا پاک پیغمبر سے، یسألونک عن الروح، انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا کہ آپ روح کی حقیقت بتائیں ہمیں کہ روح ہے کیا۔ تو وہی نازل ہوئی کہ یسألونک عن الروح، یہ کفار آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے، انہیں اور کچھ نہ بتانا، اس لیے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روح کو سمجھیں، بس اتنا بتانا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے یہ امر رب سے ہے، بس صرف اتنا بتانا کہ روح امر رب سے ہے، امر پروردگار سے ہے، یہ عالم خلق سے نہیں ہے، یہ امر پروردگار سے ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ تمہیں کائنات کی ہر چیز کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں کائنات کا اگر علم دیا گیا ہے تو یہ علم جو تم رکھتے ہو یہ بہت تھوڑا علم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لہذا تمہیں علم بہت کم علم دیا گیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، ایک یہ منزل ہے جہاں کہا جا رہا ہے کہ تم بہت کم علم رکھتے ہو، اور ایک وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کہا ہے، فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو کچھ پوچھنا ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ تو اب انسانوں کے دو طبقے ہو گئے، ایک وہ طبقہ اور ایک وہ گروہ کہ جنہیں علم اگر دیا گیا ہے تو بہت کم علم ہے، اور ایک وہ طبقہ وہ گروہ ہے کہ جن سے جس شے کے بارے میں سوال کیا جائے وہ جواب دے دیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ صلوات کی آواز بلند ہو۔ لہذا روح کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ البتہ روایات میں معصومین علیہم السلام نے روح کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں اور جو ان کے فرامین ہیں، ان فرامین کی روشنی میں میں چند گزارشات جو ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، بشرطے کہ آپ دلچسپی سے سنیں۔ صلوات کی آواز بلند۔ روایات کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ روح جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روح نباتی ہے جسے روح طبیعی کہا جاتا ہے، ایک روح حیوانی ہے جسے روح فلکی کہا جاتا ہے، ایک روح انسانی ہے جسے روح ملکوتی کہا جاتا ہے۔ یہ
تینوں اقسام جو روح کی ہیں، ہر قسم کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ روح نباتی کا جو اثر ہے وہ ہے گروتھ کرنا، نمو۔ یہ جیسے آپ ایک بیج ڈالتے ہیں نا، وہ جامد ہے، زمین کے اندر آپ ڈالتے ہیں، پھر اسے پانی دیتے ہیں، ہوا اور مناسب خوراک اسے ملتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ یہ ہے کہ زمین سے اوپر آنا شروع کرتا ہے، پھر ایک پودا بنتا ہے، پھر ایک درخت بنتا ہے۔ یہ جو ہے نمو کی اس میں ہے یہ۔ اسی طرح انسان جب نطفے کے عالم میں ہو تو 4 مہینے تک وہ بغیر حرکت کے صرف گروتھ کرتا ہے۔ وہ یہ جو ہے نا، یہ اس کی روح ہے، یہ روح نباتی ہے، یہ نباتات والی روح ہے۔ ایک روح حیوانی روح ہے، 4 ماہ کے بعد جو ہے اسی انسان میں اور اسی بچے میں گروتھ کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت حرکت بھی شروع ہو جاتی ہے اس کے جسم میں، جس سے وہ ڈاکٹر لوگ پہچان بھی لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ زندہ ہے، مردہ ہے، نہیں ہے، کیا نہیں ہے، لہٰذا وہ حرکت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ روح جو ہے وہ روح حیوانی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے روح انسانی کا یا روح ملکوتی کا، کہ جس کے نتیجے میں یہ انسان جب کامل ہو جائے تو اس کے جو شعور اور ادراکات جتنے ہیں، جتنے دروازے ہیں ادراکات کے اور شعور کے، وہ کھل جاتے ہیں۔ لہذا وہ احساسات جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ذہن جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، عقل جو ہے وہ اس کی اپنی جو ہے وہ ایک پرفارمنس ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ روح انسانی کہتے ہیں۔ یہ روح ملکوتی روح ہے یہ۔ اور انسان کی خاصیت جو ہے وہ یہ روح ہے، یہ روح جو ہے، یہ جو روح ملکوتی ہے، یہ جو روح جو ہے وہ عقلانی روح ہے، یہ انسان کی خاصیت ہے۔ یہی وہ روح ہے کہ جب یہ پھونکی گئی حضرت آدم کے اس جسم کے اندر تو اس وقت ملائکہ سے کہا گیا کہ اب اس کو جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ اور انسان کی عظمت جو ہے وہ اسی روح کی بدولت ہے، اسی روح کی وجہ سے ہے۔ یہ روح ملکوتی ہے۔ جب تک یہ اندر ہے جسم میں تو اس وقت تک انسان جو ہے وہ جو کمالات ہیں انسان کے، وہ کمالات دیکھنے میں آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب یہ اس روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے تو اس حالت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں۔ اس حالت کو موت کہتے ہیں۔ اور جب اس کا تعلق برقرار ہو جائے اس جسم سے تو اس حالت کو ہم حیات کہتے ہیں، حیات انسانی کہتے ہیں۔ اور یہی جو ہے نا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی یہ ہے، بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جسم جو کہ مادی ہے، اس کا اور ایک ملکوتی اور بالکل پیور ایک نورانی مخلوق روح کا جو ہے وہ تعلق برقرار ہو جائے، جس کے نتیجے میں حیات انسانی وجود میں آئے۔ یہ بہت بڑا جو ہے وہ معجزہ کہیں اور بہت بڑی یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، صرف حضرت انسان کی خلقت کے بارے میں یہ فرمایا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ بڑا جو ہے وہ بابرکت ہے جو احسن الخالقین ہے۔ اس کے حسن خلقت کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جسم جو کہ مادی ہے، اس کا جو میلان ہے اور اس کی جو رغبت ہے وہ مادیت زمین کی طرف ہے، اور روح جو ہے وہ عالم بالا کی طرف سے ہے۔ اس کا جو میلان اور اس کا جو یہ ہے کہ اس کی جو رغبت ہے وہ عالم بالا کی طرف ہے۔ یہ دو متضاد مخلوقات کو آپس میں متصل کرنا اور خلق کرنا، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ صلوات کی آواز بلند ہو۔ موت کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ روح نباتی، روح حیوانی، روح عقلانی، ان سب کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ ایک جامد سی ایک باڈی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ وہ نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ نیند کے عالم میں جو اس کی روح حیوانی ہے، وہ جو حرکت والی ہے، وہ روح جسم کے اندر رہتی ہے وہ، لیکن جو روح عقل والی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے اس جسم سے اور ایک اور جسم کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اسے جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ لہذا باڈی یہاں پر ہے،
لیکن وہی سویا ہوا انسان سیر کر رہا ہوتا ہے، کبھی مدینے میں، کبھی مکے میں، اور کبھی کربلا میں، کبھی نجف میں۔ وہ اس کی روح ہے، جو روح عقلانی ہے، وہ اس سے خارج ہوئی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ میتھار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بعض لوگ کرتے ہیں ایسا کہ اس طرح کے مطالب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں بغیر حوالہ دیے، تو لوگوں کو شاید ذہن میں آئے کہ یہ تو بڑا فلسفی ہے اور بڑا یہ ہے وہ ہے۔ یہ انہوں نے یہ فرمایا ہے یہ کہ نیند کی حالت میں یہ روح جو عقلانی ہے یہ خارج ہو جاتی ہے، وہ جسم مثالی کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ چونکہ روح کو ایک جسم بہرحال چاہیے، ہر حالت میں اس کو ایک جسم چاہیے۔ اب اس حالت میں ہم ہیں تو ہمیں یہ جسم ہے ہمارا روح کے لیے، لیکن جب یہ موت کے بعد ہو جائے تو پھر روح کے لیے ایک اور جسم چاہیے۔ لیکن نیند میں چونکہ ابھی زندگی پوری منقطع نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب اس کو ایک اور اس طرح کا جسم چاہیے جس کے اس پر سوار ہو کر وہ مختلف جگہوں پر جائے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے نیند اور موت جو ہے ان دونوں کے درمیان فرق وہ بتایا ہے کہ موت کے وقت اصلاً روح کا بالکل تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن نیند کے وقت تعلق کچھ کسی حد تک برقرار رہتا ہے اور کسی حد تک منقطع ہو جاتا ہے۔ صلوات کی آواز بلند ہو۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، میں زیادہ تفصیل میں اس لحاظ اس میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ یہ مسائل ایسے ہیں روح کے حوالے سے کہ شاید جو مناسب نہ ہو ایسے، اس میں علمی مسائل ہیں اور اس میں کچھ ٹرمینالوجیز ہیں اور اس طرح کی، تو میں آپ کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ روح انسانی جو ہے اس کی چند ایک خصوصیات ہیں، چند اس کے خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت روح انسانی کی یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے اور روایات میں بھی ہے، یہ قابل بحث ایک مسئلہ ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ روح جو ہے اس کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور جسم کی بعد میں ہوئی ہے۔ چونکہ آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں آدم میں روح پھونکوں اپنی روح، حالانکہ اللہ کی کوئی روح نہیں ہے، اللہ تو روح اور ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اپنی روح، یہ اس واسطے نہیں فرمایا کہ یہ اس کی روح ہے اور وہ روح رکھتا ہے، وہ تو نہیں رکھتا ہے روح، وہ ان چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ وہ اس روح کی فضیلت کے واسطے اس نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو روح ہے یہ روح ہی، یہ میری روح ہے، یعنی اس کی نسبت مجھ سے ہے اس کی نسبت۔ تو لہٰذا یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ روح جو ہے اس کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور جسم کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے۔ روایات میں بھی اس طرح کی تعبیر آئی ہے کہ روح جو ہے وہ ہزارہا سال پہلے جسم سے تخلیق ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ جسم سے اس کا تعلق برقرار ہوا۔ یہ ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت روح کی یہ ہے کہ جسم جو ہے اس کی حیات اور زندگی وہ روح سے باقی ہے۔ اگر روح نکل جائے جسم سے تو پھر یہ جسم یہ رہ نہیں سکتا، اس طریقے سے ختم ہو جائے گا، رزا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، چند گھنٹوں میں اور چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ یہ جسم جو ہے اس کو باقی جو رکھا ہے وہ کس نے باقی رکھا ہے؟ روح نے باقی رکھا ہے۔ دو خصوصیتیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ روح جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اپنے جو جسم جتنا ہے اس کے تمام کا علم ہوتا ہے۔ اس کو روح کو اب جس جسم کے اندر ہے، روح کو اس تمام اجزاء کا، تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے اس کو۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے روح کی کہ روح جو ہے اس کو قدرت حاصل ہے جسم پر، اس کو تسخیر حاصل ہے جسم پر، جسم مسخر ہے روح کے لیے۔ یعنی کیا میں اس طرح عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جسم جو ہے وہ روح کا خدمت گزار ہے۔ روح نے چاہا، زبان نے بولنا شروع کیا۔
دیکھیں زبان جو بولتی ہے یہ دراصل تو روح بولتی ہے، یہ زبان تو نہیں بولتی، اصل تو روح ہے۔ یہ اس کے لیے بولنے کے لیے کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے، یہ آلہ ہے یہ۔ لہذا جب یہ روح نہ ہو پھر یہی زبان تو ہوتی ہے جسم کے اندر لیکن بولتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح اندر نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اب روح نے چاہا، زبان نے بولنا شروع کیا۔ روح نے چاہا تو ہاتھ نے جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کیا۔ روح ارادہ کرے، اس کو لمبے چوڑے ارادے کی ضرورت نہیں ہے روح کو، بس تھوڑا سا اشارہ سا ہو جائے روح کا تو خود بخود جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح چاہے، جس طرف چاہے روح، تو وہاں پر پیر جو ہیں وہ اس طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ حضرات یہاں تشریف لائے اس امام بارگاہ میں تو کس کی نتیجے میں آپ آئے؟ آپ کس طرح تشریف لائے یہاں؟ آپ کی روح نے ارادہ کیا، یعنی آپ کی جو ارواح ہے، آپ کی جو روح ہے، وہ چونکہ روح ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے اتنی وہ متصل ہے کہ جب انہیں کوئی غم ہو تو آپ کی روح جو ہے متاثر ہو جاتی ہے، اور جب انہیں خوشی ہو تو آپ کی روح کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لہذا آپ کی روح کو یہ احساس ہوا اور یہ پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے، لہذا وہاں جانا چاہیے۔ جو ہی آپ کی روح کو یہ ادراک ہوا تو فوراً آپ نے خود بخود چلنا شروع کیا اور یہاں تک آپ تشریف لے آئے۔ صلوات کی آواز بلند۔ اب دیکھیے یہ چار خصوصیات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں۔ ایک یہ کہ روح پہلے خلق ہے، جسم بعد میں۔ ایک یہ کہ روح کو اپنے پورے وجود اور اعضاء کا، جسم کے اعضاء کا علم ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ روح، جسم کی بقا جو ہے وہ حیات روح کی وجہ سے ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جسم مسخر ہے روح کے لیے اور خدمت گزار ہے کس کا؟ روح کا۔ اب ان خصوصیات کو مد نظر رکھنے کے بعد دیکھیے جناب مولا الموحدین، امیر المومنین، قبلہ آسمان و زمین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر وانطوی فیک العالم الاکبر۔ ہم فضائل پڑھا کرتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام کے، پڑھنے چاہیے فضائل، لازم ہے فضائل سننا اور فضائل پڑھنا۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے فضائل مولا، فضائل علی ابن ابی طالب کے دو طریقے ہیں بیان کرنے کے، ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہے اور ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہے۔ ڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ میں 1 گھنٹے میں شروع ہو جاؤں آپ کے سامنے، میں کہوں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں کا علم رکھتا ہوں، میں زمین کا علم رکھتا ہوں، میں انس کا علم رکھتا ہوں، میں جن کا علم رکھتا ہوں، میں جنت و نار کا علم رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ میں 1 گھنٹے تک ایسا پڑھتا جاؤں گا اور آپ شاید نعرے جو ہیں وہ لگاتے جائیں گے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ مولا کے فضائل کا یہ ہے انڈائریکٹ طریقہ۔ انڈائریکٹ طریقے کا معنی یہ ہے کہ مولا نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں انس کو جانتا ہوں، تو مولا کے کلام میں دیکھا جائے کہ انہوں نے انسان کے بارے میں فرمایا کیا ہے۔ مولا نے جو فرمایا ہے کہ میں جن کو جانتا ہوں، تو دیکھا جائے کہ جن کے بارے میں کیا فرمایا ہے مولا نے۔ مولا نے جو فرمایا ہے کہ مجھے قیامت کا پتہ ہے، تو قیامت کے بارے میں مولا نے کیا فرمایا ہے۔ یہ جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقہ ہے فضائل سننے کا، اور میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ جو ہے بہت ضروری ہے، یہ تاکہ وہ مقصد جو فضائل کا ہے مولا کا وہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مولا فرماتے ہیں اے انسان اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا ایک جسم ہے، چند فٹ کا اور چند کلوگرام کا جو ہے وہ تو چھوٹا سا ایک جسم ہے، تو یہ گمان کر رہا ہے۔ حالانکہ تو سوچ تو کیا ہے، وانطوی فیک العالم الاکبر، اللہ نے تمہارے اس چھوٹے سے وجود کے اندر ایک کائنات اکبر، عالم اکبر، ایک بہت بڑی کائنات کو آباد کر رکھا ہے۔
تو سوچ اپنے بارے میں. اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا. اس لیے کہ انسان کا جو جسم ہے، اور انسان جو ہے یہ ایک چھوٹا سا اس طرح نہیں ہے، یہ جسم جو ہے وہ اس کے اندر ایک کائنات جو ہے وہ آباد ہے. اس کے اندر جمادات، نباتات، حیوانات، ملائکہ اور یہ تمام مخلوقات کے خصوصیات کا انسان جو ہے وہ ایک قسم کا خلاصہ ہے. خلاصہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب مولا کے کلام کی روشنی میں عزیزان گرامی عالم دو ہوئے، ایک عالم اصغر اور ایک عالم اکبر. عالم اصغر کون؟ یعنی انسان. اور عالم اکبر کون؟ یعنی کائنات. دو عالم اور دو قسم کے جو ہیں وہ عالم ہیں. عالم اصغر انسان، عالم اکبر کائنات. اور یہ جو ہے کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور بعض چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کے کلام کی روشنی میں جب ایک عالم اصغر ہے یعنی انسان اور ایک عالم اکبر ہے یعنی کائنات، تو جس طریقے سے عالم اصغر انسان یہ ایک جسم رکھتا ہے اور ایک روح رکھتا ہے اور دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اسی طرح یہ جو بھری ہوئی کائنات ہے، جو ہمیں کچھ نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے، یہ جو عالم اکبر ہے اس کا بھی ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. جسم اس کائنات کا وہ ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ اس کائنات کا اور عالم اکبر کا یہ جسم ہے، بمنزلہ جسم کے ہے. اور اس بھری ہوئی کائنات کی جو روح ہے، ایک روح بھی ہے، اور اس روح کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے. اور وہ ایک روح ہے، اس روح کا نام جو ہے روح کلی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ حقیقت محمدیہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں. یہ حقیقت محمدیہ، یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام روایات کی روشنی میں، فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں یہ اس کائنات کے لیے بمنزلہ روح کے ہیں. یہ تو اب میں نے وہ خصوصیات جو آپ کی خدمت میں پیش کی، 4 خصوصیات، ان خصوصیات کو اب ادھر جو ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ خصوصیات ادھر بھی ہیں یا نہیں ہیں. پہلے خصوصیت میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ روح پہلے تخلیق ہوئی اور جسم جو ہے وہ بعد میں تخلیق ہوا ہے. لہذا روح کائنات یعنی حقیقت محمدیہ یا محمد اور آل محمد علیہ السلام، چونکہ یہ روح کائنات ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ روح کی خصوصیت ان میں پائی جاتی ہے، یعنی ان کی تخلیق پہلے ہوئی ہے اور کائنات کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے. ان کی تخلیق پہلے، کائنات کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے. متعدد روایات ہیں کہ سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کتاب العقل میں موجود ہیں روایات جو ہیں، مختلف روایات موجود ہیں. کبھی فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے وہ عقل ہے. اور پھر روایات ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جس کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات سے پہلے وہ جو ہے وہ میرا نور ہے، مجھ محمد کا نور ہے. اور ساتھ فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. لہٰذا اس کے معنی یہ ہیں ان 2 احادیث کے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اول مخلوق وہ نور محمد اور نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. صلوات کی آواز بلند. صرف تخلیق کے اعتبار سے نہیں بلکہ منصب کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم ابھی ان کی تخلیق تکمیل تک نہیں پہنچی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. سب سے پہلے نبی وہ. اور پھر فرمایا کہ میرا اور علی کا نور ایک ہے. اس کے معنی یہ ہیں عزیزان گرامی کہ جس وقت پاک پیغمبر عالم نور میں نبی تھے اس وقت چونکہ نور علی بھی موجود تھا، لہٰذا نور علی جو تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا اس نور نبوت کو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب آپ کو نبوت دی جا رہی تھی اور یہ منصب دیا جا رہا تھا تو اس وقت علی ابن ابی طالب اس عالم نور میں دیکھ رہے تھے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد تصدیق اگر کی ہے تو علی ابن ابی طالب نے تصدیق کی ہے نبوت اور رسالت کی.
صرف منصب تخلیق میں اول نہیں ہے، منصب میں بھی اول ہے۔ تمام انبیاء سے پہلے منصب نبوت ملا اور باقی انبیاء کو بعد میں منصب نبوت عطا ہوا، اور باقی انبیاء کو جو منصب نبوت دیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا ان سے، اقرار لیا ان سے۔ کیا اقرار لیا؟ ایک میثاق لیا، عہد و پیمان لیا ان سے، اقرار لیا ایک چیز کا، اور وہ یہ سورہ آل عمران کی آیت جو ہے وہ 81 آیت ہے کہ جس میں اقرار لیا اور عہد و پیمان لیا اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے کہ دیکھو تمہارے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، لہذا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان پر تم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ تمام نبیوں سے یہ اقرار لیا اور یہ ایمان لیا۔ اب ظاہری طور پر تو آپ تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ انبیاء نے کس طرح مدد کی ہے آپ کی، کیسے ایمان لائے انبیاء؟ تو لہٰذا ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کو یہی کہتا رہا، اور اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصدیق کرتا رہا اور کہتا رہا، اور یہ ہے کہ وصیت کرتا رہا کہ دیکھو میرے بعد فلاں نبی آنے والا ہے، آخری نبی، اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لانا، وہ نبی اس کے بعد اپنے بعد والے نبی کو، اس طرح جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب تمام انبیاء جو ہیں وہ اب ان پر متوجہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ہیں اس نبی سے پہلے، لہٰذا وہ آخری نبی پر ایمان بھی لائیں اور ان کی مدد بھی کریں۔ مگر حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آخری نبی سے پہلے، تو لہٰذا اب وہ اقرار کیسے پورا کیا، وہ عہد و پیمان کیسے پورا کیا انبیاء نے؟ وہ اس طریقے سے پورا ہوگا کہ جب پاک پیغمبر آخری نبی کے ہم نام بلکہ ہم کام بلکہ یہ ہے کہ سیرت و گفتار میں آپ جیسے، یعنی حضرت حجت حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ اس آخری وسیع اور آخری حجت خدا پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ لہٰذا اس طریقے سے حضرت عیسیٰ کا آپ پر ایمان لانا، آخری حجت پر ایمان لانا اور مدد کرنا، یہ ایسے ہے جیسے کہ تمام انبیاء کی طرف سے آپ پر ایمان لانا ہے اور آخری پیغمبر پر ایمان لانا ہے اور آپ کی مدد کرنا ہے۔ صلوات کی آواز بلند ہو۔ یہ ایک خصوصیت۔ دوسری خصوصیت روح کی کیا تھی کہ جسم کی بقا جو ہے وہ روح کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہ جو روح کائنات ہے یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام، حقیقت محمدیہ، یہ روح کائنات ہے۔ کائنات کی بقا اس حقیقت محمدیہ کی وجہ سے ہے، کائنات کی بقا اس حقیقت محمدیہ کی وجہ سے ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر حقیقت محمدیہ نہ ہو تو کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو نگل لے، یعنی یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کائنات کے نظام کا درہم برہم نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک حجت خدا جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہے۔ اگر وہ ظاہر نہیں ہے تو پردہ غیب میں ضرور ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صلوات کی آواز بلند ہو۔ اور تیسری خصوصیت کیا تھی عزیزان گرامی؟ وہ یہ تھی کہ روح کو جسم کا مکمل علم ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو کائنات کی روح ہے، روح کائنات، حقیقت محمدیہ، محمد اور آل محمد علیہ السلام، یہ حقیقت محمدیہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کائنات کے ذرے ذرے کا جو ہے وہ علم ہے، اس واسطے کہ کائنات بنی ان کے سامنے ہے، کائنات ان کے سامنے بنی ہے۔ جناب مولا الموحدین فرماتے ہیں دیکھو ان صنائع ربنا، اللہ نے پہلے ہمیں خلق کیا، والناس صنائع لنا، اور باقی انسانوں کو ہمارے طفیل خلق کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کائنات بنی ان کے سامنے ہے، ان کے شہود میں بنی ہے کائنات۔
وہ خلیفہ دوم نے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی پاک۔ خلیفہ دوم نے ایک مرتبہ مولا الموحدین حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا کہ اے ابو الحسن، آپ کا یہ تو بہرحال کمال ہے کہ جو کچھ آپ سے پوچھے تو آپ جواب دے دیتے ہیں، جس موضوع کے بارے میں سوال کریں تو آپ وہ جواب دے دیتے ہیں، یہ تو آپ کا بڑا کمال ہے۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہے، وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ جواب دینے میں نا ذرا جلدی نہ کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب جو ہے صحیح جواب آپ نہ دے سکیں۔ اچھا مولا فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5 انگلیاں ہیں۔ کہا سوچا نہیں آپ نے؟ کہا میرے سامنے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ کائنات ایسے ہی ہے جیسے تیرے سامنے تیرے انگلیاں ہیں۔ ایسے ہی ہے کائنات۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اسم اعظم جو ہیں وہ 73 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 حروف کا علم دیا حضرت آدم کو، 15 حروف کا علم دیا حضرت نوح کو، 8 حروف اسم اعظم کا علم دیا حضرت ابراہیم کو، 4 حروف کا علم دیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، اور 2 حروف کا علم دیا حضرت عیسیٰ کو۔ کل ہیں 73 حروف اسم اعظم، 72 حروف کا علم حضرت اپنے آخری نبی حضرت محمد کو دیا، اور 1 حرف کا علم جو ہے وہ اس نے اپنے لیے رکھا ہے، 1 حرف کا علم جو ہے وہ اس نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اور وہ 72 حروف کا جو علم ہے جو اپنے آخری نبی کو اس نے عطا فرمایا تھا، وہی 72 حروف کا علم پاک پیغمبر نے مجھے عطا کیا ہے۔ 72 حروف کا علم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر 2 حروف اسم اعظم کی بدولت اور اس کی برکت سے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، مردوں میں جان ڈال سکتے ہیں، مردوں کو متحرک کر سکتے ہیں، تو اگر 72 حروف رکھنے والے یہ ہستیاں اگر یہ بِإِذْنِ اللہ کسی کو شفا دیں، کسی مردہ میں جان ڈالیں، تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اس لیے ہم بڑے محکم طریقے سے یہ کہتے ہیں، بڑی دلیل سے یہ کہتے ہیں، یہ بات بغیر دلیل کی نہیں ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہنا چاہتے، یہ کہیں غلط فہمی شاید ہوئی ہو کسی کو کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے ہمارا نظریہ، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی صحابہ کرام کو آپ ان کے موازنے میں نہ لائیں، بلکہ حضرت علی تو تمام نبیوں سے سوائے پیغمبر اسلام کے افضل ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ بغیر دلیل کے بھی نہیں ہے۔ خود پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دیکھو من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حلمہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی چاہے ایک وقت میں آدم کا علم دیکھے، بیک وقت نوح کا حلم دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھے، موسیٰ کی ہیبت دیکھے، عیسیٰ کی عبادت کو دیکھے، تو اس کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔
اس چہرے میں آدم کا علم بھی نظر آئے گا، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، موسیٰ کی ہیبت بھی نظر آئے گی، یوسف کا جمال بھی نظر آئے گا، عیسیٰ کا زہد بھی نظر آئے گا۔ لہذا مجھے یہ کہنے دو کہ اگر یہ تمام فضائل و کمالات کو بکھیر دیا جائے تو کسی کمال سے آدم بنے، کسی سے نوح بنے، کسی سے عیسیٰ بنے، کسی سے ابراہیم بنے، اور اگر ان تمام کمالات انسانی کو سمیٹ دیا جائے تو اس سے علی بنتے ہیں۔ اس واسطے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن کی تلاوت کیوں یہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت میں اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کی آیات اور نشانیوں کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، صفات انبیاء جو ہیں اس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا چہرے علی ابن ابی طالب چونکہ اس میں متجلی ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، اور اس میں جب دیکھتا ہے انسان علی ابن ابی طالب کے چہرے کو تو صفات انبیاء کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیسے قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صلوات کی آواز بلند ہو۔ اچھا، اب آخری خصوصیت کیا تھی روح کی؟ کہ جسم اس کے لیے مسخر ہے، خدمت گزار ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روح ارادہ کرے اور وہ عضو جو ہے اس کے مطابق کام نہ کرے۔ روح ارادہ کرے بولنے کا اور زبان نہ بولے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ روح کائنات یعنی حقیقت محمدیہ، محمد اور آل محمد علیہ السلام، یہ حقیقت محمدیہ، ان کے لیے کائنات مسخر ہے۔ کائنات ان کے کیا ہے؟ مسخر ہے، خدمت گزار ہے۔ یہ تو عام انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسان تیرے لیے ہم نے مسخر کیا آسمان اور زمین کو۔ یہ جو ہواؤں میں سفر کر رہا ہے بلندیوں میں، یہ کیا؟ یہ تسخیر ہے نا۔ یہ سمندر اور پانی میں جو ہے وہ بڑے بڑے سفینے چلا رہا ہے، یہ کیا؟ یہ تسخیر ہے نا۔ یہ تو عام انسان کے لیے ہے۔ یہ تو جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، جو مقصد تخلیق کائنات ہیں، ان کے لیے اگر کائنات مسخر ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ لہذا اگر وہ اشارہ کریں تو ستارہ ان کے گھر اتر آئے، اگر وہ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اگر وہ اشارہ کریں تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے، واپس آ جائے، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ مولا الموحدین فرماتے ہیں دیکھو انسان تجھے پتہ نہیں ہے مقام رسالت کا کہ مقام رسالت ہے کیا۔ میں نے خود دیکھا ہے، جناب مولا الموحدین فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ پاک پیغمبر جہاں جہاں سے گزرتے تھے تو راستے میں جو درخت ہوتے تھے وہ درخت جھک کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول، ہم نے یہ سنا ہے کہ پاک پیغمبر کے اشارے پر درخت جو ہیں وہ چل پڑتے تھے اور حرکت میں آ جاتے تھے، کیا آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کیوں نہیں، ہم اس کے جانشین ہیں، وارث ہیں اس کے، ہم کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہا کہ اچھا، سامنے ایک درخت تھا، امام نے صرف اشارہ کیا، روح کائنات نے صرف اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ درخت کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا آپ کی طرف آیا، دوسرا ٹکڑا اپنی جگہ پر برقرار رہا۔ امام نے پھر اشارہ کیا، وہ ٹکڑا دوسرا بھی آ کر اس ٹکڑے کے ساتھ مل گیا، پھر امام نے اشارہ کیا، وہ درخت جا کر اپنی جگہ پہ پھر ثابت ہوا۔ دیکھا آپ نے؟ امام حسن علیہ السلام
خطبہ دے رہے تھے، فرمایا دیکھو تم نے میرا ساتھ نہ دیا، ورنہ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، تم نے میرا ساتھ نہ دیا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قدرت دی ہے، میں چاہوں تو شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام بنا دوں، پلٹ کے رکھ دوں۔ جب یہ دعویٰ کیا امام نے تو اتنے میں سننے والے لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا ہے فرزند رسول اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ امام نے جب یہ سنا تو امام کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، جلال میں آئے۔ آپ نے فرمایا دیکھ مردوں کے مجمع میں تو عورت یہاں کیوں آئی ہے؟ روح کائنات کا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے جسم کی طرف دیکھا، وہ عورت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ روح کائنات کے اشارے ہیں، اشارے کافی ہیں، زیادہ جو ہے وہ تفصیل سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارہ کافی ہے۔ یہ اس لیے کہ کائنات مسخر ہے ان کے لیے، خدمت گزار ہے ان کے لیے۔ ایک شخص ہیں حسین اعصم نام ہے، علامہ سید بحر العلوم کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے آخری حجت کا دیدار بھی کیا ہے۔ سید بحر العلوم بہت بڑا نام ہے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے یہ حسین جو ہیں وہ اعصم۔ آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، یہ مجلس حسین کی عظمت کیا ہے، یعنی اس لیے ہم یہ عرض کیا کرتے ہیں آخری مجالس میں کہ دیکھیے جتنا ہو سکے، یعنی جو بھی ہو ان دو باتوں میں کوئی کمی نہ آئے۔ اگر یہ دو باتوں میں کوئی کمی نہیں آئی اور نقص نہیں آیا تو یقیناً آپ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ایک حب علی، اس میں کوئی کمی نہ آئے، اور دوسرا غم حسین۔ آپ جانتے ہیں نا اس کی بنیاد کنہوں نے رکھی ہے؟ وہ دست بستہ بیویوں نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ تو وہ حسین اعصم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مومن تھا، بڑی توجہ سے آپ سنیے، میں بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ واقعہ، آپ سنیے کہ مجلس کی کیا عظمت ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں ایک مومن تھا، وہ ہمیشہ اپنے گھر مجلس امام حسین علیہ السلام کا انتظام کیا کرتا تھا، تو محلے والے سارے آ کر مجلس کیا کرتے تھے۔ حاکم شہر کو پتہ چلا کہ بھائی اس قسم کا ایک آدمی ہے اور وہ مجلس کرتا ہے اپنے گھر اور اس طرح لوگوں کو اکٹھے کرتا ہے، اور یہ تو اس نے بلوایا، سارا جتنا مال تھا وہ سارا اس نے ضبط کیا، اسے لے لیا، اسے تازیانے بھی مارے اور بہت کچھ کیا۔ تو نتیجتاً کیا ہوا سامعین کرام، مومنین کرام، کہ وہ بیچارہ تنگ دست ہو گیا نا، کچھ بھی نہیں رہا اس کے ہاتھ میں۔ اب آیا محرم کا چاند، طلوع ہوا، اب وہ پریشان کہ بھائی اب کیسے ہم ماتم کا انتظام کریں، مجلس کا انتظام کیسے کریں۔ زوجہ سے جو مومنہ تھی اس سے کہنے لگا کہ کیا کریں، اب زہرا کے لال کا ماتم کیسے کریں، آخر اس سال ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اصلا۔ تو یہ جو عورتیں ہیں نا، بعض مومنات جو ہیں، ان کا کردار بھی جو ہے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ وہ مومنہ کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان نہ ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بیٹا دیا ہے نا، تو کوئی نہیں، وہ آپ لے جا کے اسے بیچتے ہیں بس، تو اس کے عوض میں اور بدلے میں جتنے پیسے آ جائیں گے تو اس قیمت سے ہم ماتم کر لیں گے، انتظام کر لیں گے، ذکر حسین ہو جائے گا ہمارے گھر۔ اچھا، بڑا اچھا مشورہ ہے یہ تو، لیکن بیٹا مان جائے گا؟ وہ کہتی ہے میں نے جو دودھ پلایا ہے تو یقیناً مان جائے گا۔ خوبصورت جوان بیٹا تھا، باہر تھا اس وقت، جب آیا پہنچا نا گھر تو والدین نے بٹھایا سامنے، کہا بیٹا آج یہ ہے کہ یہ ہماری مشکل ہے اور ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ آپ کو ہم نے بیچنا ہے اور اس قیمت سے ہم نے زہرا کے لال کا ماتم کرنا ہے، تو کیا آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟
وہ جوان کہتا ہے میرے والدین ایک جان کیا ایسی ہزاروں جانیں زہرا کے لال پہ قربان، سمعا و طاعتاً، جو آپ کا ارادہ ہو، جیسے ارادہ ہو مجھے بے شک لے جا کے بھیج دینا۔ بس سامعین کرام، مومنین کرام، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو اگلے دن والد نے پکڑ لیا اپنے بیٹے کو ہاتھ سے اور لے جانے لگا کہ جا کر اس کو ہم بیچ دیں۔ زوجہ نے کہا تھا ایسی جگہ لے جانا دور جا کے کہ جو ہمیں پہچانے نہیں کوئی، ورنہ پھر اس کو خریدے گا کوئی نہیں، لہذا دور لے جانا۔ تو والد ساتھ اور بیٹا جو ہے وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ ابھی نکلے ہی نہیں تھے اپنے شہر سے، بہت بہت قریب تھے، اتنے میں ایک بزرگ راستے میں ملے، بڑا روحانی نورانی چہرہ، بڑی مقدس شخصیت کہ اس جیسے چہرے کا کبھی دیدار ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگے اے شیخ یہ اپنے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ والد نے کہا اس کو بیچنا ہے میں نے۔ اچھا بیچنا ہے، کتنی قیمت ہے اس کی؟ قیمت بتا دی والد نے، کہا یہ لو قیمت لے لو، یہ بیٹا مجھے دے دو۔ وہ بڑا خوش ہوا والد کہ دیکھیں یہیں اتنی آسانی سے جو ہے وہ سودا ہو گیا، بجائے دور لے جانے کے مجھے یہیں پر جو ہے وہ سودا ہو گیا، میرا پیسے مل گئے مجھے۔ خوشی خوشی پیسے لے کر بیٹا دے دیا اس بزرگ کو، حوالے کیا اور پیسے لے کر گھر پہنچا۔ گھر پہنچا تو اپنی زوجہ مومنہ سے جو ہے وہ واقعہ بیان کرنے لگا کہ اس طرح واقعہ ہوا اور میں نے وہ بیچ دیا ہے۔ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی والدین اور یہ میاں بیوی کے درمیان باتیں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں دیکھا جوان بیٹا پہنچ گیا گھر۔ جوان بیٹا گھر پہنچا، حیران پریشان ہو گئے کہ بھائی بیٹا تو نے کیا کیا؟ کہیں اس سے بھاگ کر تو نہیں آئے کہ پیسے بھی وہ ہمارے غصبی ہوں اور ہم پھر ماتم بھی نہ کر سکیں؟ سنو شیعو، وہ جوان کہتا ہے نہیں اے والد محترم ایسی بات نہیں ہے، جب آپ نے بیچ دیا نا مجھے اور پیسے آپ نے لے لیا، آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس وقت میں نے رونا شروع کیا۔ تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ اے غلام تو رو کیوں رہا ہے آخر؟ کیا میں اس سے زیادہ کوئی سخت آقا تو نہیں ثابت ہوں گا آپ کے لیے؟ میں اتنا سخت نہیں ہوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں اے بزرگ، میرا وہ جو آقا تھا نا جو چلا گیا، وہ بڑا مہربان تھا، وہ بڑا نرم دل تھا میرے لیے، بڑا مہربان تھا میرے لیے، لہذا میں اس کی غیر موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ بزرگ نے مجھے کہا کہ بیٹا وہ تیرا آقا نہیں تھا، وہ تیرا والد تھا، باپ تھا تیرا، وہ تیرا والد تھا، وہ تیرا آقا نہیں تھا۔ جب یہ جوان نے سنا تو جوان حیران و پریشان ہو کر پوچھنے لگا اے بزرگ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ میرا والد تھا، میرا آقا نہیں تھا وہ؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جس کے ماتم کے لیے، جس بے کس کے ماتم کے لیے، جس بے کس کے ماتم کے لیے تیرے والد نے میرے ہاتھ تجھے بیچ دیا نا، مجھ بے کس کے ماتم کے لیے تیرے والد نے میرے ہاتھ بیچ دیا، لہٰذا اب ایسا کرنا کہ تیرا والد پریشان ہے تو لہٰذا اب میں تجھے پہنچا دوں گا اپنے گھر۔ تو اس نے پہنچایا ہے مجھے یہاں تک۔ عزادارو دیکھا آپ نے مجلس امام حسین علیہ السلام کی عظمت جو ہے وہ، بعض روایات میں آیا ہے کہ امام علی مقام عرش کے دائیں جانب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عزادار کون کون ہیں، خود بھی دعا کرتے ہیں، اپنی ماں زہرا سے بھی گزارش کرتے ہیں، اپنے نانا رسول اللہ سے بھی گزارش کرتے ہیں، اپنے والد بزرگوار اپنے بھائی حسن سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ میرے اس عزادار کے لیے دعا کرنا۔ بس عزاداروں، اربعین کی یہ مجلس ہے۔ اربعین پہ آپ جانتے ہیں نا کہ اربعین جب ہو تو پھر یہ ہے کہ قبر پہ رونے والے ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی ہو کسی کی بہن ہو تو وہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ایک طرف سے اربعین کے موقع پر پہنچے ہیں حضرت جابر بن انصاری،
لوگ کہتے ہیں نا شیعہ صحابہ نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ یہی تو صحابی رسول ہے جنہوں نے سب سے پہلے زیارت کی ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. سب سے پہلے زائر جو ہیں وہ یہ ہیں جابر بن انصاری. ساتھ عطیہ بھی تھے جو ان کا غلام تھا. حضرت جابر نابینا تھے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہا عطیہ سے کہ عطیہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، میرا جو ہاتھ ہے وہ میرے مولا کی قبر پہ رکھ دینا ذرا. تو جناب عطیہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا کی قبر کہاں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اس مجلس میں عرض کیا تھا کہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ایک جملہ لکھا تھا اپنے مظلوم بابا کی قبر پہ کہ ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا. یہ میرے بابا مظلوم کی قبر ہے جو اس دنیا سے پیاسے گئے. عطیہ سمجھ گئے کہ یہی لالا زہرا کے لال کی قبر ہے. لہذا عطیہ نے ہاتھ رکھا جناب جابر انصاری کا مولا کی قبر پہ. جو ہی ہاتھ کا رکھنا تھا جناب جابر انصاری بے ہوش ہو کر گر پڑے قبر پہ. میں کہتا ہوں اے جابر انصاری، اے صحابی رسول، یہ آپ کا حوصلہ کہ ابھی قبر پہ ہاتھ رکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور وہ حوصلہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور وہ حوصلہ زہرا کی بیٹیوں کا کہ جب مقتل میں بے گور و کفن لاشیں دیکھے، بے گور و کفن لاشیں دیکھے ان بیویوں نے، میرا سلام ہو جناب ثانی زہرا کے صبر کو، سلام ہو میرا. عزادارو تو ایک طرف سے جناب جابر پہنچے ہیں میدان کربلا میں، مولا کی قبر کے واسطے پہنچے ہیں. اب آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ کی توجہ رہے کہ 40 کے موقع پر میرے مولا حسین کو انتظار تھا تو کس کا انتظار تھا؟ 40 کے موقع پر انتظار تھا تو مولا کو کس کا انتظار تھا؟ علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ جب بہار لکھ رہے تھے، مصائب والی جلد لکھ رہے تھے، تو اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ 40 کے موقع پر جناب علامہ مجلسی کربلا میں تھے، چونکہ مستحب ہے نا کہ مومن 40 کے موقع پر کربلا میں ہو، لہذا کربلا میں تھے. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت سو گیا، نیند آئی، نیند میں نے دیکھا کہ حرم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حرم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ایک طرف سے ابو الفضل العباس کھڑے ہیں حرم کے دروازے پہ، اور دوسری طرف سے حضرت علی اکبر کھڑے ہیں، درمیان میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں. قریب پانی کا ایک مٹکا بھی پڑا ہوا ہے. ادھر دیکھا میں نے کہ انبیاء قطار در قطار آنا شروع ہوئے. مولا حسین مجھے فرماتے ہیں مجلسی یہ پانی دیکھ رہے ہو، ذرا برتن اٹھا کے ایک ایک نبی کو پلاتے جاؤ پانی. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کے حکم کے مطابق پہلے حضرت آدم آئے تو میں نے پانی پیش کیا ان کی خدمت میں. جو ہی حضرت آدم کی نظر پڑی پانی پہ تو بجائے پانی پینے کے زار و قطار رونا شروع کیا. حضرت آدم کے بعد حضرت نوح آئے، میں نے پانی پیش کیا مگر وہ بھی پانی نہ پی سکے. حضرت ابراہیم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ، یہ انبیاء کرام تشریف لاتے گئے اور میں پانی پیش کرتا رہا مگر یہ کیفیت رہی. آخر میں نے دیکھا کہ ایک ہستی آئی جو ضعیف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، وہ ہستی تشریف لائی. تو پہلے جناب سید الشہداء اپنے مقام پر کھڑے تھے، لیکن جو ہی یہ کمر جھکی ہوئی ہستی اور ضعیف ہستی تشریف لائی تو مولا نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. میں نے عرض کیا مولا ان سے پہلے تو حضرت آدم تشریف لائے، حضرت نوح، تمام انبیاء تشریف لائے تو آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، یہ جو ہستی تشریف لائی تو آپ اپنی جگہ ٹھہر نہیں سکے، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجلسی تو نے نہیں پہچانا، یہ میرے نانا رسول اللہ تھے، یہ میرے نانا رسول اللہ تھے. مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا میں نے تو کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آخری نبی تمام انبیاء سے سن کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے جوان اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو یہ تو کمر جھکی ہوئی ان کی ہے اور بہت ضعیف ہے. آپ نے فرمایا مجلسی میرے نانا تھے تو جوان اس دنیا سے گئے مگر میرے غم نے میرے نانا کی کمر جھکا دی ہے، میرے غم نے میرے نانا کی کمر جھکا دی ہے.
اب فرمایا مجلسی اب تک جو آتے رہے تو آپ دیکھتے رہے، اب ذرا مجھ سے دور چلے جانا، مجھ سے ذرا دور چلے جانا۔ فرمایا عرض کیا مولا کیوں؟ اب تو انبیاء تشریف لائے۔ فرمایا مجلسی اب میری ماں زہرا آنے والی ہے، میری ماں زہرا آنے والی ہے، مجلسی اب دور چلے جانا، پتہ نہیں وہ کیا کہیں گی، وہ کیا غم کا اظہار کرنا چاہیں گی، لہذا اب میرے نزدیک نہ ہونا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں میں دور چلا گیا مولا سے۔ ثانی سید کونین تشریف لائی اپنے لال کے پاس، پتہ نہیں کیسے آئی، کیسے مولا نے استقبال کیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ اتنے میں نے آواز سنی مولا کی، مولا نے فرمایا مجلسی اب اتنی دور چلے جانا مجھ سے کہ اگر میرے پاس کوئی آئے اور وہ بلند آواز سے روئے تو تیرے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے، تیرے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ عزادار و مجلسی عرض کرتے ہیں مولا انبیاء تو سارے تشریف لائے، آخری نبی بھی آپ کے نانا بھی تشریف لائے، آپ کی والد معظمہ سید کونین بھی آ گئی، اب کون آنے والی ہے ہستی کے جن کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا مجلسی اب شام سے میری بہن اب شام سے میری ستم دیدہ بہن، میری دکھیا بہن، میری تھکی ہوئی بہن زینب آ رہی ہے، وہ میرے پاس آ کر وہ گریہ کرے گی، اپنا غم منائے گی، وہ سکینہ کا غم منائے گی، لہذا آپ دور چلے جانا، آواز تیرے کانوں تک نہ پہنچے۔ میں کہوں گا مولا، عرض کروں گا مولا آپ کو یہ گوارا نہیں کہ علامہ مجلس جیسے متقی پرہیزگار انسان کے کانوں تک سید ثانیہ زہرا کی آواز پہنچے۔ ہے شام اور کوفہ کے وہ بازار کہ ثانیہ زہرا فریاد کرتی رہی، فریاد کرتی رہی اور مسلمان سنتے رہے۔ زادار و جابر بھی مصروف ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام میں، اور اتنے میں دیکھا کہ اسیران اہل بیت کا وہ قافلہ بھی پہنچا۔ جناب سید سجاد نے گلے لگا کر اور جابر نے گلے لگا کر زین العابدین کا استقبال کیا۔ عزادار و زین العابدین سید سجاد فرمانے لگے جابر جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ یا جابر ہا ہونا واللہ قتلت رجالنا وذبحت اطفالنا وسبیت نساؤنا وحرقت خیامنا۔ اے جابر یہی وہ کربلا کی زمین ہے کہ جن پر ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا گیا، ہماری مستورات کو پابند سلاسل اور قیدی بنایا گیا۔ جابر یہی وہ زمین ہے جہاں ہمارے خیموں کو جلایا گیا۔ عزادارو ایک بی بی جا کر بیٹھتی ہیں جناب عون محمد کی قبروں کے پاس، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ثانیہ زہرا علی کی بیٹی شریکت الحسین نہ اپنے عون محمد کی قبروں پہ نہ عباس ابو الفضل العباس کی قبر پہ، بلکہ دیکھا کہ اپنے مظلوم بھائیا حسین کی قبر پہ سر رکھ کر مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ واہ حبیبہ واہ حسینہ یبن مکہ ومنا یبن فاطمہ الزہرا یبن محمد المصطفیٰ، میرے پیارے حسین، اے فرزند مکہ و منا، اے زہرا کے لال حسین، کیا میری ماں زہرا نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تیرا جسم اقدس سرزمین کربلا میں اور تیرا سر انور ہمارے ساتھ کبھی بازار شام میں اور کبھی بازار کوفہ میں پھرایا گیا، کبھی دربار یزید میں، کبھی دربار ابن زیاد میں۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔